وہ شخص جس نے کرکٹ کی دنیا میں فاسٹ بالنگ کو ایک ایسی جدت بخشی جس کی خدمات کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی اور جو کرکٹ کو بلندیوں تک لے گیا۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں شعیب اختر کی۔ شعیب اختر دنیائے کرکٹ کا ایک ایسا نام ہے جو کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ جب بھی انہوں نے کرکٹ کے میدان میں قدم رکھا، اپنا لوہا منوایا، برائن لارا، سچن تندولکر، ایڈم گلکرسٹ اور رکی پونٹنگ جیسے لیجنڈری کرکٹر بھی ان کی خطرناک باؤنسرز کا شکار بنے، اور ساتھ ہی یہ کرکٹر ان کی بالنگ کو کھیلنے میں مشکلات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شعیب اختر نے کس طرح اپنی کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا اور کن حالات کا سامنا کرتے ہوئے کرکٹ کی دنیا میں خود کو منوایا؟ ایسے ہی ایک داستان آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس کا ذکر شعیب اختر نے اپنی کتاب کنٹروورشلی یورس میں بھی کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی نیچے بنے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری آگے آنے والی تمام ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شعیب اختر لکھتے ہیں کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا اور میں اپنی لائف میں بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ اسی وجہ سے میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں، مگر کرکٹ سے محبت اور بے پناہ ٹیلنٹ نے مجھے احساس دلایا کہ میں ایک کرکٹر بن سکتا ہوں۔ یہی خواب لیے میں نے مشکل حالات کے باوجود اپنی کرکٹ جاری رکھی۔ اسی وجہ سے کالج میں حاضری کم ہونا شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے ایک جاب کی بھی ضرورت تھی، مگر ابھی تک مجھے کوئی ایسی نوکری نہیں مل سکی تھی جسے میں کرنا چاہتا تھا۔ شعیب اختر لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے دوست اعجاز ارشد نے مجھے بتایا کہ لاہور میں پی آئی اے ینگ لڑکوں کے ٹرائل منعقد کر رہی ہے جسے ظہیر عباس کنڈکٹ کریں گے۔ مجھے یہ بہترین حل نظر آیا کیونکہ یہ ایک ایسی نوکری تھی جسے میں واقعی کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس موقع کو دیکھتے ہوئے اپنے دوست اعجاز کو قائل کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ لاہور چلے۔ چنانچہ جب ہم بس اڈے پر پہنچے تو ہم نے بس کی ٹکٹ نہ خریدی کیونکہ ہم دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم ٹکٹ خرید کر سفر کر سکیں، لہٰذا ہم دونوں نے ارادہ کیا کہ یہ سفر ہم بنا ٹکٹ کریں گے۔ جیسے ہی بس نے چلنا شروع کیا، میں اور اعجاز بھاگ کر بس کی چھت پر چڑھ گئے اور اپنا سفر شروع کیا، مگر اس بس کا کنڈکٹر بہت ہی ہوشیار تھا۔ وہ ہر اسٹاپ پر چیک کرتا تھا کہ کوئی بنا ٹکٹ سفر تو نہیں کر رہا، لہٰذا پنڈی سے لاہور تک 7 گھنٹے کا یہ سفر ہم نے اس کنڈکٹر کو ڈاج کرنے میں ہی گزارا۔ جب بھی بس اسٹاپ پر رکنے کے لیے آہستہ ہوتی تو ہم بس سے اتر جاتے اور جیسے ہی بس اسٹاپ سے نکلتی ہم بھاگ کر بس کے پیچھے لٹک کر بس کی چھت پر چڑھ جاتے۔ 7 گھنٹے اسی طرح گزارنے کے بعد ہم لاہور پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہم رات کہاں بسر کریں، کیونکہ ٹرائل اگلی صبح تھے۔ میری جیب میں صرف 12 روپے تھے جبکہ میرے دوست کی جیب میں صرف 13۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس رقم سے کسی سستے ہوٹل میں رات بسر کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم رات ہوٹل میں گزارتے تو ہمیں رات کے کھانے اور صبح کے ناشتے سے بھی محروم ہونا پڑتا اور میں خالی پیٹ ٹرائل نہیں دے سکتا تھا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ میری نظر ایک ٹانگے والے پہ پڑی۔ میں اس شخص کے قریب گیا اور دھیمے لہجے میں سلام کیا اور گفتگو کے دوران میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ میں نے کہا مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ اور کچھ کھانا چاہیے۔ کوچوان نے میری بات سننے کے بعد مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایک کرکٹر ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تم پاکستان کے لیے کھیلتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، مگر میں بہت جلد پاکستان کے لیے کھیلوں گا۔ کوچوان نے کہا میں تمہاری مدد کیوں کروں کہ تمہیں رات گزارنے کے لیے جگہ اور کھانا بھی مہیا کروں؟ میں نے کوچوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ جب میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا تو تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ میرا یہ عزم دیکھ کر کوچوان مسکرایا اور کہا ٹھیک ہے، یہ وعدہ رہا کہ میں تمہیں آج رات گزارنے کے لیے جگہ اور کھانا فراہم کروں گا، اور جب تم پاکستان کے لیے کھیلو گے تو تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گے۔ شعیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس ٹانگے والے کا نام عزیز خان تھا۔ اس رات ہم نے عزیز خان کے ساتھ کھانا کھایا۔ کوچوان نے ہم پر ایک احسان اور کیا اور صبح ہوتے ہی ہمیں اپنے ٹانگے میں گراؤنڈ تک چھوڑا۔ رخصت ہوتے ہی میں نے عزیز خان سے اپنا وعدہ دہرایا کہ اگر کبھی انہیں پتہ لگے کہ کوئی کرکٹر انہیں تلاش کر رہا ہے
تو جان لے کہ وہ میں ہوں گا۔ پھر میں گراؤنڈ میں داخل ہوا اور ٹرائل دے کر PIA کی ٹیم میں سلیکٹ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ہنر کا لوہا منواتے ہوئے میں پاکستانی ٹیم کا حصہ بن گیا اور شہرت و دولت کی بارش مجھ پہ برسنے لگی۔ کرکٹ میں اپنا مقام بنانے کے بعد جب میں پنڈی آیا، اس وقت تک پورا پاکستان مجھے جان چکا تھا اور ہر شخص کو مجھ سے ملنے کی خواہش تھی، مگر مجھے اس کوچوان سے ملنے کی خواہش تھی جس نے اس رات میری مدد کی جب میں کرکٹ اسٹار نہیں، صرف ایک عام شخص تھا۔ چنانچہ میں نے لاہور شہر کا رخ کیا اور عزیز خان کو ڈھونڈتے ہوئے اس ٹانگے والے کے اڈے پہ جہاں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ عزیز خان ایک کنارے پہ سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا۔ نیند سے بیدار ہو کر عزیز نے میری طرف دیکھا تو اس کوچوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً مجھے گلے لگایا اور مسکراتے ہوئے بولا، اس رب کی قدرت بھی کیا کمال ہے، جس لڑکے کی میں نے کچھ سال پہلے مدد کی تھی آج وہ شہرت کی اس اونچائیوں کو چھو رہا ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور جیسے ہی میں نے جیب سے والیٹ نکال کر پیسے دینے چاہے، عزیز نے میرا ہاتھ روک کر کہا، بھلے ہی تم آج اتنے بڑے کرکٹر بن گئے ہو، مگر اس رات بھی میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا اور آج بھی میں ہی تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ عوام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ یوں عزیز سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے میں پنڈی واپس آ گیا۔ دوستو، یہ تھی لیجنڈری فاسٹ بالر شعیب اختر کی کہانی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک اور نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔